بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیریت؟ تھینکس فائن؟ مزے میں؟ گڈ، گریٹ. جناب، ہم اپنی آج کا پڑھائی شروع کرتے ہیں. ہمارا لاسٹ ٹاپک جو تھا دیٹ واز کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اور اس کے سیلینٹ فیچرز تھے. اس میں ہم نے پریمبل کو دیکھا تھا، انٹروڈکشن اینڈ ایولیوشن دیکھا تھا، سورسز اینڈ سگنیفیکنس آف یو ایس اے کانسٹیٹیوشن پہ کو ہم نے دیکھا تھا. آج ہم شروع کریں گے اس لحاظ سے کہ اس میں ہم نے یہ تھا کہ آپ کا یہ بھی سوال کہ کیوں یو ایس کا کیوں، اس کا بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ بھائی اب ان سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے اور پاکستان نے سیکھی اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں ڈالی ہیں. ایسی باتیں ان سے انسپائر ہو کے، ٹھیک ہے اچھی بات سے انسپائر ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، کسی کی بھی اچھی بات ہو. جیسے دیکھیں، اگر آپ جاتے ہیں نا ویسٹ میں کہیں جاتے ہیں تو ایک اپنے کسی دکان میں جائیں اور آپ دکان میں جا کے اس سے سامان خریدیں، تو اس کے بعد آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، پھر آپ خریداری کرنے والوں کو کہتے ہیں جی بہت مہربانی آپ کی، واپس آ جاتے ہیں. یہ نہیں کہتے اور کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک، واپس آ جاتے ہیں. اگر آپ ویسٹ میں جائیں اور سامان کو اس طرح خریدیں تو دکاندار آپ سے کہتا ہے کہ سر تھینک یو ویری مچ، پلیز ڈو وزٹ اگین. یہاں پہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. وہ ایک اچھی بات ہے، وہ ایک اچھی بات ہے. اس اچھی بات کو ہمیں آپٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ایسا آپٹ کرنا چاہیے. پھر جیسے وہ وقت کی پابندی کے بڑے، وہاں پہ آپ جائیں تو وہ 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہی ہوتا ہے. اور اگر آپ 9 بجے نہیں پہنچے تو اگلا آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کیا خیر ہے، کیوں نہیں آیا، وہ مسئلہ ہو گیا، کیا ہو گیا. وہ اس طرح نہیں کہ ہوتا ہے کہ جی چلو ابھی تو 9:15، ابھی تو 9:30. ہم لوگوں کیا اگر بلایا ہوا ہو کسی کو، اس نے بتایا کہ 9 بجے پہنچوں گا، تو 9:15 ہو گئے جناب، 9:30 ہو گئے، 9:45 ہو گئے، نہیں پہنچا، چلو خیر یار ہوگا، پتہ بھی نہیں کرنے کی زحمت کرتے. روٹین ہے، ہیبچوئل ہے، دیر سے ہی آنا ہوتا ہے. سو وہ اچھی بات ہے. 9 بجے کا مطلب ہے 9 بجے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ تھوڑا سا طریقہ بن رہا ہے. آپ نے 9 بجے کا ٹائم دیا، سو 9 بجے آپ پہنچے، 9 بجے آپ اپنا کام شروع کریں. وہاں پہ ٹائم کی قدر و قیمت کا ایک اندازہ جو ہے وہ اس پہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں ورکنگ بریک فاسٹ ہوتا ہے. صبح ہمارے ہاں تو رات کے کھانے پہ یا پھر لنچ پہ بیٹھ کے کچھ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں ناشتے پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. ورکنگ بریک فاسٹ یہاں پہ بھی یہ کچھ بہت تھوڑا سا لیکن کنسیپٹ آیا ہے. ایون پرائیویٹ سائٹ پہ بھی یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ڈسکشنز کر لیتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں. میٹنگ ایجنڈا جو ہے وہ ناشتے پہ، یا میٹنگ ڈسکشن جو ہے وہ ناشتے پہ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں بھی جب آپ تھوڑا سا ٹائٹ اسکیڈول میں ہو تو ناشتے کا مطلب وہ ناشتہ نہیں ہے جو آپ 11 بجے جسے برنچ کہتے ہیں وہ کر رہے ہوں 11 بجے 12 بجے، بلکہ ناشتے کا مطلب یہ ہے کہ 7:30 بجے 7 بجے اٹھ کے اپنے کاموں شروع کرتے ہوئے جو جی برنچ کرتے اپنا لیٹس میٹ آن بریک فاسٹ. اس کے بعد پھر اپنے کام کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں شام میں کیا. تو بریک فاسٹ پہ پاکستان میں بھی ابھی یہ کنسیپٹ کلچر آ رہا ہے جو پہلے نہیں تھا. یہ بہرحال ان کی ایک اچھی بات ہے. لوگ ان کی بہت ساری اچھی عادتیں بھی ہیں. ان عادتوں کو
یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری ہی اچھی عادتیں، ان کی بہت ساری اچھی عادتیں بھی، اچھی عادتوں کو آپٹ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، ان کو اس کو آپٹ کرنا چاہیے۔ آج کا جناب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں، فیڈرل سسٹم آف یو ایس اے۔ فیڈرل سسٹم جو ہے یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے ہمارا۔ اس میں ہم یہ کریں گے کہ فیڈرل سسٹم کے تحت لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے، فیڈرل سسٹم کے تحت جو انیکٹڈ لیجسلیشن ہے اس سے کیا مراد ہے، لیجسلیٹو آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیجسلیشن سے متعلق اس کا بیشتر حصہ ہے۔ پھر جوڈیشری اور پھر ایگزیکٹو برانچ اور ایڈمنسٹریٹو برانچ کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اصل میں ہم اس میں جس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے کہ جو تینوں پلرز ہیں امریکہ کی ریاست کی، کیونکہ ہم امریکہ کے ہی اس وقت فیڈرل سسٹم پڑھ رہے ہیں، جو تینوں پلرز ہیں ان کے، یعنی لیجسلیچرز، ایگزیکٹوز اور جوڈیشری، وہ کیسے اپنے اپنے سرکل میں رہتی ہیں، اپنے پورٹ فولیو میں رہتی ہیں، اس پورٹ فولیو کے اندر کام کرتی ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ رول آف لا کو سمجھیں گے۔ رول آف لا یہی کہ آپ یہاں پہ اپنا کام کریں اور پھر چیک اینڈ بیلنس، یعنی آپ دوسرا غلط کام نہ کر رہا ہو، اس کو اگر غلط کام کرے تو آپ کے پاس آئے گا چیک ہونے کے لیے، تو چیک اینڈ بیلنس کا معاملہ جو ہے وہ بھی کس طریقے پہ یہ سے میں کام کرتا ہے، یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ کمپیریٹیولی ایک بڑا ٹاپک ہے۔ تقریباً اس میں 42 یا 44 سلائڈس ہیں، عام طور پہ آن ایوریج جو ہے وہ 30 کے قریب ہیں، 29 30 31 29 اس طرح ہے، لیکن اس والے میں 40 پلس کی سلائڈس ہیں۔ تو یہ جناب ہمارا آج کا ٹاپک ہے، فیڈرل سسٹم آف یو ایس اے۔ ہم اس میں اس کا اسٹرکچر اور کانسٹیٹیوشن، اسٹرکچر سسٹم آف فیڈرل گورنمنٹ اس کو دیکھیں گے اور کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں اسٹرکچر آف فیڈرل گورنمنٹ کو کیا ہوتا ہے، تو اس میں فیڈرل سسٹم سے مراد جو ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ آف یو ایس اے جو ان کی سینٹرل گورنمنٹ ہے، اور کیونکہ ان کی 50 ریاستیں وہ انڈیپینڈنٹ ویلیو رکھتی ہیں، انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتی ہیں، ایون انڈیپینڈنٹ حیثیت بھی رکھتی ہیں، تو وہ بھی فیڈرل اسٹرکچر میں شامل ہیں۔ اسی وجہ سے جو الگ حیثیت سے مراد آپ کو اس طرح بہتر سمجھ آئے گا کہ امریکہ کا جو شہری ہے اس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، ایک نیشنلٹی اس کی اپنی ریاست کے لیے اور دوسری اس کی امریکہ کے لیے ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے نا جی، تو اپنی اسٹیٹ سے ہے اور پھر امریکہ سے ہے، تو دو الگ الگ اس کے پاس ہے۔ پاکستان میں جیسے صرف ایک ہی نیشنلٹی ہوتی ہے، یو ایس میں 2 نیشنلٹیز ہیں، اپنی اسٹیٹ کی اور امریکہ کی۔ فیڈرل اسٹرکچر آف فیڈرل گورنمنٹ میں مزید آگے دیکھیں تو دیر آر سرٹین ایریاز جو کہ کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ ہیں، بتائے گئے ہوئے ہیں، اور کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں، کچھ پاورز ایسی بھی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ پاورز ایسی ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں بتا دی ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کی کچھ پاورز ایسی ہیں جو کہ
جو مختلف 50 ریاستیں ہیں، 50 ریاستیں، ان کے پاس پاورز ہیں. وہ ان کے اپنے طور پہ وہ ان ایک تو ہوگی تمام تر امریکیوں کے اوپر کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی پاورز ہیں وہ اپلائی ہوں گی، اور کچھ ایسی کچھ صوبائی حکومتوں کی پاورز ہوں گی وہ ان ایڈیشن پاور جو ہیں وہ ان شہریوں پہ، یعنی ایک امریکی شہری پہ، ایک تو پورے امریکہ کی فیڈرل گورنمنٹ کی پاورز ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جس اسٹیٹ کا ممبر ہے اس کی بھی پاورز جو ہیں وہ اس کے اوپر وہ ہیں امپلائی ہو رہی ہے. جو کانسٹیٹیوشن آف یو ایس ہے دیٹ از دی سپریم لا آف دا لینڈ، جبکہ جو اسٹیٹس کا ہے وہ اس اسٹیٹ کی حد تک سپیریئر ہے، سپریم نہیں ہے. سپریم پاور آف دا لینڈ جو ہے وہ یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے، اور سپیریئر جو ہے وہ اس اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. کانسٹیٹیوشن میں کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے اگین از دی سپریم لا آف دا لینڈ. یہ کیا کرے گا جناب؟ کوئی ایسا قانون پورے امریکہ میں یا کسی ریاست میں ایسا قانون نہیں بن سکتا جو کہ کانسٹیٹیوشن سے کو وائلیٹ کرے، اور اگر کوئی ایسا قانون بنایا جائے گا تو جو پریویل کرے گا، جو ٹھہرے گا، جو رہ جائے گا، جو مانا جائے گا وہ ملکی قانون یعنی یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے وہ مانا جاتا ہے، اور دوسرا قانون جو ہے وہ نلیفائی ہو جاتا ہے کہ یہ قانون درست نہیں ہے، امریکہ کا قانون درست ہے. یہ ان کا طریقہ ہے. جو یو ایس کانسٹیٹیوشن ہے اس میں 3 چیزیں بہت واضح ہیں: لیجسلیٹو، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل. کہ ہم لوگ بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں لیجسلیٹو، ایگزیکٹو، جوڈیشل. اس کو آگے بھی پڑھیں گے، اس لیے میں اس کو اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے رہا. اس پہ آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں. لیجسلیٹو برانچ جو ہے، اب ہم امریکہ کے حساب سے تفصیل دیکھیں گے. لیجسلیٹو برانچ جو ہے دیٹ کنسسٹ آف کانگریس. صرف آپ کو یہاں کمپیئر کرا دوں، پاکستان میں اسے کہتے ہیں پارلیمنٹ، بس اتنا ہی بتاؤں گا، اور امریکہ میں کہتے ہیں کانگریس. کانگریس از دی اتھارٹی ٹو میک لاس، اور ایون جو اگر کوئی امینڈمنٹ لے کے آنی ہو تو بھی وہ ایک بہت اہم حصہ جو ہے وہ کانگریس ہے. وہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا مشکل طریقہ کار ہے. 7 ان کے آرٹیکلس ہیں، 27 امینڈمنٹس ہیں، اور امینڈمنٹس کرنا ان کا بہت مشکل ہوتا ہے. جو ایگزیکٹو برانچ ہے وہ پریزیڈنٹ اور کیبنٹ ہے. پاکستان میں یہ اتھارٹی میں یہ اتھارٹی پی ایم پرائم منسٹر کو ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ کو ہے. اور جوڈیشری جو ہے وہ اٹ کنسسٹ آف سپریم کورٹ، سپریم کورٹ آف دی اسٹیٹس، سپریم کورٹ آف یو ایس اے نمبر 1. نمبر 2 50 ڈفرینٹ سپریم کورٹس یا فیڈرل کورٹس. دونوں ہی طرح کے نام ہیں. بعض ریاستوں میں سپریم کورٹ کہتے ہیں، بعض ریاستوں میں فیڈرل کورٹس کہتے ہیں. یہ جوڈیشری کی وہاں ہیرارکی ہے.
جو گورنمنٹ کا ڈیزائن ہے وہ چیک اینڈ بیلنسز پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام برانچز، جو تینوں برانچوں کی بات کی تھی، ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری، وہ تینوں ایک دوسرے کے اوپر کراس چیک رکھتے کہ کانسٹیٹیوشن سے وائلیٹ تو نہیں کر رہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر ہی ہیں، کانسٹیٹیوشن سے باہر تو نہیں نکل رہے. اب دیکھتے ہیں جناب لیجسلیشن کو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور لیجسلیشن کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں، پروپوز لیجسلیشن سے کیا مراد ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ابھی دیکھتے ہیں. آرٹیکل 1 سیکشن 1 آف کانسٹیٹیوشن وہ کہتا ہے کہ کانگریس ہے جو کہ دو ہاؤسز پہ مشتمل ہوگی، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اینڈ سینٹ. ان دو ہاؤسز پہ مشتمل ہوگی، پہ مشتمل ہوگا کانگریس. جو آرٹیکل 1 سیکشن 1 بحث کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کانگریس جو ہے اس کے پاس بیسک فنکشن یہی ہے کہ وہ لاز بنائے. عام طور پر ایسا سمجھا جاتا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ ان کا ایک، میرے بعض دوست ایسا بھی سمجھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں یار، ہاؤس جو یہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے یہ دراصل کانگریس ہے. تو ان کے دو ہاؤسز ہیں، ایک کا نام ہے کانگریس اور ایک کا نام ہے سینٹ. نہیں، ظاہر ہے ہم نے تو وہ چیز ہم نے تو وہ والی چیز پڑھنی ہے جو کہ یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے لکھی ہے. کانسٹیٹیوشن میں تو کہتا ہے جناب کانگریس ہے، کانگریس لاز بنائے گی. کانگریس میں دو ادارے شامل ہیں، ایک کا نام ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو اور ایک کا نام ہے سینٹ. جو جس طرح ہمارے ہوتا ہے نا ایک لوور ہاؤس ایک اپر ہاؤس، جیسے کہ پاکستان میں نیشنل اسمبلی کو لوور ہاؤس کہتے ہیں، انڈیا میں لوور جو اسمبلی ہے اسے کہتے ہیں لوک سبھا. تو یہاں پہ کوئی اپر یا لوور ہاؤس نہیں ہے امریکہ میں. دیر از نو اپر نو لوور ہاؤس. ڈائریکٹ الیکشنز کے تحت جو آتے ہیں وہ ہمارے ہاں اس کے لحاظ سے جس طرح ہے نیشنل اسمبلی وہ ڈائریکٹ الیکشن پہ، اور سینٹ جو ہے وہ انڈائریکٹ الیکشنز کے تحت وجود میں آتا ہے. اور یہی انڈیا کا حال ہے. وہاں پہ ایسا نہیں ہے، کوئی اپر کوئی لوور ہاؤس نہیں ہے کانگریس میں. جو لیجسلیشن ہے وہ دیٹ ہیز ٹو بی پاسڈ فرام بوتھ دی ہاؤسز آف کورس ود دی میجورٹی ووٹ. اور جب وہ کہتے ہیں کہ جی پاس ہو جائے گا دونوں ہاؤسز سے، دین اٹ ول سینڈ ٹو دی پریزیڈنٹ فار سگنیچر. جب پریزیڈنٹ نے سگنیچر کر دیے، جو کہ آج کل اوباما صاحب ہیں، انہوں نے سگنیچر کر دیے، تو یہ ایک وہ ایک لا بن گیا، وہ ایک لا بن جاتا ہے. سینٹ کے 100 ممبرز ہیں. ہر ممبر ہر ریاست کے 2 ممبرز ہیں، اور یہ 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں. جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ہے وہ 435 ممبر سے مشتمل ہے، اور یہ 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب.
कंपैरिजन پھر بتا دیتا ہوں. پاکستان کا جو 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 MNAs ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. ویسے ہم اس سے اگلا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ کمپیریزن ہی پڑھ رہے ہوں گے, لیکن اس کمپیریزن آف پاکستان سمیت اور امریکہ سمیت ایک دو ملک اور ہے جن کا ہم کمپیریزن پڑھ رہے ہوں گے. لیکن یہاں پہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ پاکستان میں جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے ممبرس کی تعداد, اس کے ممبرس کے میعاد کتنے عرصے تک کے لیے ہوں گے, کتنے عرصے کے لیے وہ الیکٹ ہوئے ہیں. دیٹ از 5 years. اور سینٹ جو ہے اس کے ارکان جو ہیں وہ 6 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں, اور آدھے ارکان جو ہیں وہ ہر مطلب 6 سال کا ہے نا, تو پریویس جو ہیں وہ 3 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے, اور اگلے یہ ہمیشہ کا ادارہ رہنے والا پاکستان میں جو سینٹ ہے وہ ہمیشہ کا رہنے والا ادارہ ہے. تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ میں جب ہماری سیٹنگ ہو رہی ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے کام کرتا ہے پاکستان کا سینٹ. لیکن یہاں پہ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ کہ امریکہ کے سینٹ ہر ریاست کے 2 کے حساب سے 100 ممبر, اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے ٹوٹل ممبران کی تعداد 435. جو پروپوزڈ لیٹیگیشن ہے, پروپوزڈ لیجسلیشن, سوری لیٹیگیشن میرے منہ سے نکل گیا, لیجسلیشن جو ہے پروپوزڈ لیجسلیشن وہ کانگریس کے دونوں جو ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو ہے یا سینٹ ہے, ان دونوں میں سے کسی بھی ہاؤس سے شروع ہو سکتی ہے, اور اس کے 4 مختلف طریقے ہیں. طریقہ جناب یہ ہے کہ بلز کی صورت میں ہوگی, جوائنٹ ریزولوشن ہوگی, کنکرنٹ ریزولوشن ہوگی, یا سمپل ریزولوشن ہوگی. جو بل ہے وہ عام طور پہ سب سے زیادہ کامن طریقہ ہے, لیکن طریقے ان کے بہرحال 4 ہیں. بلز, جوائنٹ سیشن, کنکرنٹ ریزولوشن اور سمپل ریزولوشن. ہونا یہی ہوتا ہے کہ جی جس بھی صورت میں ان چاروں میں سے جس بھی صورت میں پیش ہو, اس کے بعد اسمبلی میں مختلف طریقوں پہ بحث ہوتی ہے, اور بحث ہونے کے بعد اگر منظوری ہو جاتی ہے تو منظوری ہونے کے بعد وہ چلا جاتا ہے دوسرے ہاؤس میں, اور دوسرے ہاؤس سے یعنی اگر سینٹ سے انیشیٹ ہوا تو پاس ہونے کے بعد چلا جائے گا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں, اور ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں اگر پیش ہوا ہے تو یہاں سے پاس ہونے کے بعد چلا جائے گا سینٹ میں, اور دونوں جگہوں سے پاس ہونے کے بعد پھر یہ چلا جائے گا پریزیڈنٹ کے پاس, اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کو سائن کرے گا, اور پھر مختلف صورتوں کے لحاظ سے بتا رہا ہوں, پھر یہ ایک بل جو ہے یہ ایک ایکٹ کا درجہ اختیار کر لے گا. تو یہاں پہ صرف آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ مختلف طریقے ہیں, 4 مختلف طریقے ہیں جس کو بلز بھی کہتے ہیں, جس میں بل شامل ہے, جوائنٹ ریزولوشن, کنکرنٹ ریزولوشن اور سمپل ریزولوشن. یہ 4 طریقے ہیں. ان 4 طریقوں سے وہاں پہ لیجسلیشن ہوتی. بل جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں, پبلک بل اور پرائیویٹ بل. پبلک بل جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج عام طور پہ تمام تر امریکہ کے لیے یا بڑی تعداد میں امریکیوں کے لیے وہ بل پیش کیا جاتا ہے, جیسے پبلک بل کہتے ہیں. اور جبکہ پرائیویٹ بل جو ہے وہ انڈیویژولس کے میٹرز کو, انفرادی طور پہ جو میٹرز ہیں ان کے لیے جو لیجسلیشن کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے تھرو پرائیویٹ بلز. طریقہ جناب اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا اس کا یہ بتانے لگا ہوں کہ کس طریقے پہ جو یہ بل ہے اس کے بعد کیا ہوگا, نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا, ان کا طریقہ کار کیا ہے.
جب ایک بل انٹروڈیوس ہوتا ہے اس کو ایک نمبر دیا جاتا ہے، فلاں نمبر بل ہے، 20 40 50 آف 2013 ایسے کر کے اس کا ایک بل کا نمبر دیا جاتا ہے کہ 20 نمبر بل آیا ہے، 21 نمبر بل آیا ہے، 280 نمبر بل آیا ہے، 280 آف 2013 کا 280 بل آیا، 1 جنوری سے شروع ہوا ہے، اور جو بھی بل آئیں گے عام طور پہ اتنے 280 تک نہیں جاتے، 20 25 ہی جا رہے ہوتے ہیں، بلز پیش ہوئے ہیں، تو بل آ گیا، اس نے کلر صاحب جو ہے اس کا کلر مین ایک عہدہ ہے یہ وہاں کا، اس نے اس کو ایک نمبر لگا دیا، اس کے ساتھ اس بل پہ when a bill is introduced number it is numbered by the clerk of the house introducing the legislation جس ہاؤس میں پیش ہوا ہے اس کا کلر جو ہے وہ اس کو نمبر بتائے گا کہ جی فلاں ہے، اور اس کو فرسٹ ریڈنگ آف دا بل کہتے ہیں، پہلی دفعہ بل کو پڑھا گیا، اس کے بعد اس کو کسی ایک مختلف ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اس میں سے اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کر دیں گے، اسٹینڈنگ کمیٹی بل پہ بڑا غور و خوض کرے گی، آپس میں بحث کرے گی، اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ حکومتی اور اپوزیشن کے افراد پہ مشتمل ہوتی ہے، تمام کمیٹیز ایسی کام کر رہی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ایک میں نے آپ کو صرف انیشیٹ کرنا بتایا، اٹس اے لانگ لینتھی پروسیس، کہ اس کے بعد وہ بل جو ہے پھر وہ اگر اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو واپس کر دے تو واپس آنے کے بعد، اگر واپس کا مطلب اگر اپروو کر دے، اپروو ہونے کے بعد وہ واپس آئے گا ہاؤس میں آنے کے بعد وہ اس کو دوبارہ بتایا جائے گا کہ جی یہ بل یہ بل ہے ہمارا منظور یا نہیں، تو اس کے بعد اگر ضرورت پڑے گی تو پورا ہاؤس اس پہ سپیچ کرے گا، سمجھے گا، دیکھے گا اس میں کسی قسم کی تبدیلیاں ضرورت ہے تبدیلیاں لے کے آئے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک دفعہ ووٹنگ ہوگی، اور اگر کامیاب ہو گیا یعنی اس ہاؤس سے پاس ہو گیا تو پھر ایک پاس شدہ بل کہلائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چلا جائے گا دوسرے ہاؤس کو، یعنی اگر یہ پیش کیا گیا تھا سینٹ میں تو پھر ہاؤس آف ریپریزنٹیو کو بھیج دیا جائے گا، اور اگر ہاؤس آف ریپریزنٹیو میں پیش ہوا تو اسی تمام پروسیس کے بعد سینٹ میں بھیج دیا جائے گا، دونوں ہاؤسز میں جو سسٹم ہے وہ سیم ہے، اور پھر دوسرے ہاؤس پہ بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا کہ وہاں پہ بھی اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، بحث ہوگی، اس کو ضروری ہونے پہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے گا، اور اگر یہ سب سے کلیئر ہوتا چلا گیا تو پھر یہ دونوں ہاؤسز سے پاس شدہ بل ہو جائے گا۔ ابھی تک یہ قانون نہیں بنا، بل جب قانون بنتا ہے تو ایکٹ کہلاتا ہے، تو اس کے پاس یہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا، پریزیڈنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس کو دوبارہ کہے گا جی اگر اس کو درست سمجھے گا تو پھر اس کو دستخط کریں گے، جب دستخط کرنے کے بعد کہ جی یہ میری طرف سے پاس ہوتا ہے، دستخط کریں گے تو وہ ایکٹ بن جائے گا، اور اگر پریزیڈنٹ دستخط نہیں کریں گے تو واپس ہاؤس کو بھیج دیں گے، دوبارہ اس کے اوپر بحث کرو، یہ بل درست نہیں ہے۔ ان کے اپنے ظاہر ہے جو ان کے اعتراضات ہوں گے وہ اعتراضات ساتھ لگائیں گے، اس میں فلاں چیز مناسب ہے نامناسب ہے، واپس بھیج دیا ہاؤس نے دوبارہ بحث کرنی ہے، بحث کرنے کے بعد اعتراضات دور کرنے کے بعد پھر وہ پریزیڈنٹ کو بھیجیں گے، پریزیڈنٹ سائن کر دیں گے، اور اس کے بعد وہ ایک ایکٹ کا درجہ اختیار کر لے گا۔ اس سے پہلے وہ ایک بل ہے، بل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پہ وہ قانون ہے، وہ قانون نہیں ہے، وہ ایک سوچ کا نام ہے۔ لیجسلیشن جو ہے وہ انیکٹڈ لیجسلیشن بھی ہوتی ہے امریکہ میں، کون سی ہے جناب؟ پریزیڈنشل ایکشن ہے، پبلیکیشن آف انیکٹڈ لاز، اور کوڈیفائڈ لا۔ دیکھتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے۔ پریزیڈنشل جو ایکشنز ہیں وہ
each bill is passed by Congress is enrolled for presidential action, جو میں آپ سے بھی ذکر کر رہا تھا. bill becomes law by a presidential signature. جب تک وہ سائن نہیں کرتا the bill remains as bill, وہ ایکٹ کا درجہ اختیار نہیں کرے گا. جو قانون کہتا ہے the constitution requires the president to approve the bill by signature اور veto it. جس عمل کو میں کہتا ہوں واپس بھیج دیں گے اعتراض وہ ویٹو کر دیتے ہیں, اس کا نام ہے ویٹو. veto it by returning bill to the house from which it was originated with his objections and for reconsideration, اور اس کو پھر دوبارہ اس ہاؤس سے اس کے پاس ہونا, اس کو ویٹو کی جو اعتراضات ہیں ان کو ختم کرنا بل پہ ضروری ہوتا ہے. جب تک وہ بل سے پاس نہیں کرتے اس وقت تک پریزیڈنٹ اس پہ پریزیڈنٹ سائن کرے گا تو بل ایکٹ کا درجہ اختیار کرے گا. وہ جب ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ اسمبلی وہ اعتراضات ختم کرے گی اور اعتراضات ختم کر کے بھیجے گی اور اس کے بعد پریزیڈنٹ سائن کرے گا تو دین اٹ از دی ایکٹ. پریزیڈینشیل ایکشن کیا ہے وہی ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. ویٹو اوور ریڈن اوور with a 2/3 vote in each chamber and the bill becomes law. ویٹو کا طریقہ یہ ہے, بل کا کو اگر پریزیڈنٹ نے ویٹو کر دیا ہے تو پھر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس معافی چاہتا ہوں یار, جس ہاؤس سے اوریجنیٹ کیا تھا اس کو بھیج دیا, انہوں نے اعتراضات دور کیے پھر بھیج دیا. دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتراضات پریزیڈنٹ کے ٹھیک نہیں ہیں, ہم جو قانون لا رہے ہیں یہی ٹھیک ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر وہ اس کو 2/3 اکثریت سے منظور کریں گے. وہ ہاؤس جو ہے وہ ایسے قانون کو 2/3 اکثریت سے منظور کرے گا اور پھر اس کے بعد یہ چلا جائے گا دوسرے ہاؤس میں, یعنی پہلے اگر ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو پہ سے اوریجنیٹ ہوا تھا اور پریزیڈنٹ نے واپس بھیج دیا ویٹو کے ساتھ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو کو, ان سے کہا جی یار یہ تو فلاں فلاں اعتراضات ہیں. ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو یا تو اعتراضات ٹھیک کرے یا وہ کہے گا نہیں جناب ہم تو ٹھیک بات کر رہے ہیں, اور وہ اس کو 2/3 اکثریت سے پاس کرے گا. اور پھر دوسرا چیمبر جو ہے وہ بھی 2/3 اکثریت سے پاس کرے گا, تو وہ بل جو ہے وہ لا کا درجہ اختیار کر لے گا, وہ بل ایکٹ کا درجہ اختیار کر لے گا. جو بل ہے اس کا ایک اسے فائنلی a bill may become law by pocket veto. جہاں پہ اس کو جو پریزیڈنٹ ہے وہ واپس نہیں کرتا, پاکٹ ویٹو مطلب ہے واپس نہیں کرتا, 10 دن کے لیے پاکٹ ویٹو استعمال کر کے وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے کیپ اٹ ود می, کوئی ایکشن نہیں لینا, تو دیٹ از نون ایز پاکٹ ویٹو. آگے لیکن یہ ایک بہت چھوٹے وقت کا ایریا ہے, 10 دن کے بعد بھی کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ہے, یا تو اس بل کو بطور ایکٹ مان جانا ہے, اور پریزیڈنٹ نے آپ سے میں نے ذکر کیا تھا نا ایک دوسرے پہ ایک ادارہ ایک پلر جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے دوسرے پلر باقی پلرز پہ. دس از دا وے اٹ از. پریزیڈنٹ کو جو کہ دنیا کا طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا ہے, اس کے پاس اتنی اتھارٹیز ہیں, وہ طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا ہے, اس کو بھی اپنی مقننہ یعنی اپنی کانگریس کو مطمئن کرنا ضروری ہے. اگر کانگریس مطمئن نہ ہو تو اس صورت میں کانگریس کہتی ہے کہ نہیں یار ہم تو
بالکل آپ کی مرضی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ پریزیڈنٹ کو بات ماننی پڑتی ہے. بسائڈ دس کہ سپریم کورٹ، وہاں کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی، اس میں بھی ریفرنس فائل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو لیجسلیچرز ہیں ان کے پاس اتھارٹی موجود ہے کہ وہ کیسے پریزیڈنٹ کو دے کین کراس چیک دی پریزیڈنٹ کہ بھائی آپ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کام کر رہے. لا چاہیے جس حساب سے پریزیڈنٹ پابند ہے کہ اس لا پہ عمل درآمد کرے. اچھا جناب، ایک آگے دیکھ لیں. ہم لیجسلیشن کے طریقے دیکھ رہے تھے. پبلیکیشن آف انیکٹڈ لا. when the law is signed by the president, it is assigned a public law chamber. The first printing of the public law is known as slip law. جب آپ پریزیڈنٹ سائن کر دیتا ہے تو اس کے بعد اس کو پبلک لا چیمبر بھیج دیتے ہیں. پبلک لا چیمبر جو ہے وہاں پہ اس کو فرسٹ پرنٹنگ کے ساتھ اس کو سلپ لا کا کیڈر دیا جاتا ہے. یہ اس کی پبلیکیشن کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ پورے امریکہ یا جس بھی امریکہ کے پبلک لا ہے یا پرائیویٹ لا ہے اس کے حساب سے یہ امپلائی ہو جاتا ہے اس جگہ پہ. جیسے ہی یہ سائن ہوتا ہے اس کے بعد سلپ لا کے ذریعے ایک طرح کا نوٹیفائی ہو جاتا ہے. پاکستان میں نوٹیفیکیشن کرتے ہیں. سلپ لا کا آپ کو اسٹیٹس بتا دوں. پاکستان میں اس عمل کو نوٹیفیکیشن کہتے ہیں. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. ان کی کہی ہوئی بات کو نوٹیفیکیشن ایشو کیا جاتا ہے. نوٹیفیکیشن وہ عمل ہے جو کہ اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر یہ کہیں کہ آئندہ بجلی کے بل، کہتے نہیں ہیں لیکن اگر یہ کہیں کہ آئندہ پورے سال کسی کو بجلی کا بل دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بل دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سیاسی بیان بھی ہو سکتا ہے، اور عام طور پہ اس قسم کے بیانات جو بات ہوتی ہے وہ سیاسی بیان ہی ہوتے ہیں. یا اگر پرائم منسٹر نے الیکشن لڑنے سے پہلے کہا تھا کہ میں بجلی کا بل معاف کر دوں گا، وہ پرائم منسٹر بن گیا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ بجلی کے بل نہیں دینے. بجلی کے بل تو دینے ہی ہیں. اگر پرائم منسٹر یہ چاہتے ہیں کہ بجلی کے بل نہ دیے جائیں تو ان کو نوٹیفیکیشن ایشو کرنا پڑے گا. امریکہ میں، اب میں واپس لے کے آتا ہوں، امریکہ میں اگر آپ کو جب قانون بن جاتا ہے تو وہاں پہ سلپ لا کا نام دے کے اس کو جو پبلک لا چیمبر ہے اس کی پرنٹنگ کرتا ہے. سلپ لا کہے گا تو پھر یہ نوٹیفائڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ بطور قانون ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گا، عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا. جو پرنٹڈ لا جب ہم پڑھ رہے تھے، پرنٹڈ لا جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ پبلک لا نمبر ہے یا پرائیویٹ لا نمبر ہے، ڈیٹ آف اپروول کیا ہے اس کی، اس قسم کی باتیں بتائی ہوتی ہیں. بل نمبر کیا اور ٹائٹل نمبر کیا تھا. اب تو ایکٹ بن گیا. جب بل تھا تو کیا تھا. یہ جناب ہوتا ہے پبلیکیشن کا ان کا طریقہ کار، کون کون سی باتوں کو انٹیمیٹ نوٹیفائی کیا جاتا ہے. کوڈیفائڈ لا ایک اگلی چیز ہے. لا ریویژن کونسل آف دی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو ایک اور ہے. لا ریویژن کونسل آف دی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو وہ پریپیئر کرتی ہے آفیشیل سبجیکٹ کمپلیشن آف آل جنرل اینڈ پرماننٹ لاس. ایک کتاب طرح کی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں یو ایس کوڈ، یونائٹڈ اسٹیٹ کوڈ.
یو ایس سی کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے, یو ایس سی. تو بس وہ کوڈیفیکیشن کا ایک ان کا ہے یو ایس سی کے نام سے, ایک صرف آپ کو بتانے کا انیکٹڈ لا کسے کہتے ہیں. اس میں ہے کہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو ہے وہ پریپیئر کرتی ہے آفیشیل سبجیکٹ آف دی کمپلیشن آف آل جرنل اینڈ پرماننٹ لاز, وہ بھی مینٹین کرتی ہے. There are 50 subjects title, 50 subjects title found in the USC. جو 50 انہوں نے اپنے اس جو میں آپ کو USC بتا رہا ہوں اس کے 50 ایریاز انہوں نے بنا رکھے ہیں, اس میں وہ فل ان کرتے رہتے ہیں کہ جی اب یہ ایریا کے متعلق لا تھا, یہ اس ایریا کے متعلق لا تھا, یہ اس ایریا کے متعلق لا تھا, یہ اس ایریا کے متعلق لا تھا. تو بس یہ ہے جناب اس کا. آگے دیکھتے ہیں. اب ہم آ گئے سورسز کیا ہیں لیجسلیٹو انٹینٹ کے. کمیٹی رپورٹ ہوتی ہے, کانگریس کی جو ہیئرنگ ہوتی ہے اور کانگریس کا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ تین ہے اس کے انٹینٹ کے ٹو انیشیٹ. آپ کہہ سکتے ہیں کمیٹی رپورٹس کیا ہوتی ہیں. جو the work of preparing and drafting legislation is done largely by the standing committee of both the houses. Each bill is referred to the appropriate committee. جو کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب بل آتا ہے تو اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں, اور اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر بحث و تمیز کرتی ہے, اس کو اوپر غور و خوض کرتی ہے. یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے ان کی رپورٹس جو ہیں دیٹ از دی کمیٹی رپورٹس, وہ ایک سورس ہے انیشیشن کے لیے آف دی لاز. کیسے بنائیں گے بل, کیسے بنائے جائیں گے, ایک یہ ہے اس کا طریقہ. اگر کمیٹی اس بات کا فیصلہ کرے کہ بل کو ہاؤس میں بھیجا جائے, کمیٹی ہے نا, وہ تو چھوٹا سا ایک حصہ ہے جو کمیٹی اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس بل کو ہاؤس میں بھیجا جائے, تو اس کی ایک رپورٹ لکھتی ہے. وہ چھوٹی سی رپورٹ ہوتی ہے. وہ رپورٹ جو ہے اس کو انالائز کیا جاتا ہے سیکشن بائی سیکشن, اس کو انالائز کیا جاتا ہے, اور اس جو ایک سمری ایک طرح کی اس بل کی بنائی جاتی ہے, وہ انالائز کی جاتی ہے. وہ سمری اپروو ہونے کے بعد کہتے ہیں ہاں جی اب ٹھیک ہے اس کو ہاؤس میں بھیجتے ہیں. ہاؤس اس کے اوپر بحث کرتا ہے, اور بحث کرنے کے بعد اس کو قانون کا درجہ اختیار کرتا ہے. یہ جناب پبلک ہیئرنگ میں بھی ہیلڈ بائی دی standing in special committees for either of the House of Representatives and Senate. Experts and interested persons and groups may be invited by the committee to speak to the need of the legislation. میں اس سلائیڈ میں یہ بتایا گیا ہے کہ as it is expected کہ جی اس کو لا بنایا جائے گا, تو وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو یا سینٹ جو جیسے بھی ہوں, وہ اس کی ایک پبلک ہیئرنگ کرتے ہیں. پبلک ہیئرنگ کا مطلب یہ کہ لوگ آ کے اس میں جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی, اور عام لوگوں کے پاس بھی اس کا اختیار ہوتا ہے. اور پھر وہاں کے جو ریناؤنڈ لائرز ہیں وہ خاص طور پہ جاتے ہیں ایسی کمیٹی میں, اور چل کے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں آپ اس بل کو
منظور کریں نہ کریں، اس کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز اس کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں. فرض کریں صحت سے متعلق ہے تو ڈاکٹر حضرات کو بلایا جائے گا. اگر انجینئرنگ سے متعلق ہے، ظاہر ہے جس فیلڈ سے متعلق ہے اس کے ایکسپرٹس کو بلایا جائے گا، ان سے اوپینین لی جائے گی کہ ایسا قانون بنانے جا رہے ہیں، آپ اس پہ کیا رائے ہے، ان کی رائے سنی جائے گی، ان کو حصہ بنایا جائے گا. اس اپنی رپورٹ کا، اور پھر رپورٹ کا حصہ بننے کے بعد پھر اس پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگلے سٹیپ پہ بھیجا جائے گا. خیر ابھی تو اگلے میں بھیجا جائے گا کہ جہاں پہ اس کو ہاؤس اس پہ ووٹ کرے یا نہ کرے، ووٹ کر کے اس کو کامیاب کر دے، یا یس میں ووٹ دے یا نہیں میں ووٹ دے رہا ہو. بہرحال کمیٹی سے متعلق ہی یہاں پہ بات کر رہے ہیں. جو لوگ وہاں پہ پیش ہوتے ہیں ہاؤس میں، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یا سینٹ میں، جو جہاں پہ بھی جس نے بھی کال اپ کیا ہوا ہو اس طرح کی ایک میٹنگ کو، جس نے بھی کال کیا اس میں جو لوگ پیش ہوتے ہیں، وہ لوگ پیش ہونے کے بعد اپنی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ریٹن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس کے ساتھ ایویڈنس دیتے ہیں. اور کیوں کر مطلب اس سے زبانی ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کو باقاعدہ طور پہ وجوہات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد جناب اگلا آ گیا کانگریس کا ریکارڈ. اس صورت میں جو کانگریس کا ریکارڈ ہے وہ ہر دن پبلش کیا جاتا ہے. بس اس میں جو کوئی بھی کارروائی کی گئی ہے اس روز میں وہ بتائی جاتی ہے کہ فلاں فلاں کارروائی کی گئی، اس کو پبلش کیا جاتا ہے. اس میں یہی ہے یار، اور کچھ نہیں لکھا ہوا. تو اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سب سے فرق یہ پڑتا ہے کہ کمپلیٹ پرفارمنس آف دا بل جو ہے وہ، اور اس کی امینڈمنٹس جو ہیں، یہ تمام کی تمام پبلک ہوتی ہیں، تمام کی تمام لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں کہ اوریجنل بل کیا تھا، اس کے اوپر کس طرح بحث و تمیز کی، اس کے بعد لوگوں نے کیا اعتراض اٹھایا، اس کے بعد ہاؤس نے کیا اعتراضات اٹھائے، اس کے بعد ہاؤس نے اس کے کیا. تو ان تمام کے بعد، اس تمام پروسیجر کے بعد، اس لمبے چوڑے پروسیجر کے بعد، اور اس کی تمام رپورٹ جو ہے وہ پرفارمنس رپورٹ جو ہے وہ بھی بل کے ساتھ انیٹ کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اصل میں بل کیا تھا اور اس کو کس حد تک امپروو کیا گیا، یا جو بھی جیسے بھی صورت ہو. یہ طریقہ کار تھا جو بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو یہ طریقہ کار تھا وہاں پہ لیجسلیچرز کا طریقہ کار کیا تھا. اس کو ہم اب تک تفصیل سے دیکھ رہے تھے. اب ہم آگے جو ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از دی جوڈیشری. جوڈیشری کیسے کام کرتی ہے وہاں کی، یہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں کا کورٹ سسٹم کیا ہے. ابھی تک ہم نے صرف ایک ایریا کو دیکھا تھا which is legislatures. اب ہم دوسرا ایریا دیکھنا شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے جوڈیشری. کورٹ سسٹم کیا ہے؟ کورٹ سسٹم میں ہم دیکھیں گے کہ فیڈرل ٹرائل اینڈ اپیلیٹ کورٹ کیا ہوتی ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپریم کورٹ کیا ہے، اس کے کیا کیا دائرۂ کار ہے. ہم ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے. آرٹیکل 3 آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بتاتا ہے کہ فیڈرل جوڈیشل برانچ ہوگی. لہٰذا 1790 میں جو ہے وہ میں کورٹس کو جوڈیشل ریویو کی پاورز دی گئی ہوئی ہیں. جوڈیشل ریویو سے مراد یہ ہے کہ جب یہ قانون لیجسلیچرز کا بنتا ہے تو بننے کے بعد ہر قانون کے لیے جب پریزیڈنٹ کے سائن ہونے کے بعد بھی یو ایس سی میں آنے سے پہلے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ جائے گا
سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اس کا جائزہ لے گی، اس کو ریویو کرے گی، اور ریویو کرنے کے بعد تمام قوانین جو ہے وہ سپریم کورٹ ایک دفعہ ان کا جائزہ لیتی ہے۔ تو یہاں پہ بات جو ہے وہ یہ کہ 1970 میں جوڈیشل پاور ٹو ریویو کیسز کی پہ انفورسمنٹ شروع ہوئی، کہ آگے دیکھتے ہیں فیڈرل کورٹ سسٹم میں مزید آگے دیکھتے ہیں۔ فیڈرل کورٹس ہیو جوڈیشل ریسپانسبلٹیز ٹو رول آن دی کانسٹیٹیوشنلی آف فیڈرل لاز، ٹو انٹرپریٹ دی and to apply the laws to solve disputes۔ اس جگہ پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کورٹس ہیں، فیڈرل کورٹ جو ہے وہ کس چیز پہ کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ فیڈرل لاز کو اوورسی کرنے کے لیے کہ فیڈرل لا درست ہے یا نہیں ہے، وہ اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ایک طرح کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا مطلب یہ ہے، وہ تو ساری کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھتی ہے، یہ عام عوامی مسائل کو نہیں دیکھتی، بلکہ یہ کانسٹیٹیوشن سے متعلق مسائل کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کہلاتی ہیں۔ جبکہ جو ہم سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے، سپریم کورٹ جو ہے وہ تمام تر مسائل کو دیکھے گی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سے متعلق مسائل کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دیٹ از another process کہ وہ کیسے کراس چیک کرتی ہے سپریم کورٹ یا ان کا کورٹ سسٹم یا ان کا جوڈیشل سسٹم، جوڈیشری جو ہے وہ کیسے کراس چیک کرتا ہے، تو وہی ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ کورٹ فیڈرل کورٹ جو ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشن سے متعلق معاملات ہیں، ایشوز ہیں، ان کو دیکھے۔ اچھا جناب، فیڈرل کورٹ اینڈ ایپیلیٹ کورٹ جو ہے اس کو اگر دیکھیں، فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے، ہم واپس نیچے آ گئے ہیں، نچلے لیول کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ فیڈرل ان کے ایک ہی نام کے ایک سے زیادہ کورٹ ہیں، جیسے سپریم کورٹ جو ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، وہ ایک تو سپریم کورٹ آف یو ایس اے ہے، اور پھر جو ریاستیں ان کی اپنی سپریم کورٹ ہے، اور فیڈرل کورٹ جو ہے وہ لیجسلیچر دیکھنے کے لیجسلیشن کے معاملات کو جو ان کی لیجسلیشن سے متعلق معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور وہی جو اسٹیٹس ہیں ان اسٹیٹس کو بھی میں بھی بعض فیڈرل کورٹس کہلاتی ہیں، 50 اسٹیٹس کی ریاستوں کی بعض فیڈرل کورٹس کہلاتی ہیں، اور بعض ان کی سپریم کورٹس کہلاتی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ آف یو ایس اے جو ہے وہ ایک ہے، اور فیڈرل کورٹ آف یو ایس اے ایک ہے۔ فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہیں، جو لوور لیول کی ڈسٹرکٹ لیول کی عدالتیں ہیں، وہ دیکھتی ہیں، وہ ٹرائل کورٹس ہوتی ہیں، اور ٹرائل کرتی ہیں ہر طرح کا سول اور کرمنل معاملات کا۔ دیر آر 94 فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹس ان یو ایس اے، 94 ان کی تعداد ہے۔ یہ جو نمبر ہے نا یار، یہ تھوڑا سا زیادہ توجہ کیجیے گا جہاں پہ بھی نمبرز لکھے ہوں، آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ جیسے 94 ہیں، اور 435 ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے، اور 100 جو ہیں وہ سینٹ کے ممبران کی تعداد ہے، اس پہ ذرا سا توجہ رکھیے گا، آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال فیڈرل ڈسٹرکٹ کورٹس، ان کی جو ڈسٹرکٹ لیول کی کورٹس ہیں فیڈرل لیول پہ، وہ 94 ہیں، اور وہ
سول اور کرمنل معاملات کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. جو لوور کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے، جو فیصلہ ہے، وہ اس کی اپیلیٹ کورٹ میں چلا جاتا ہے. اس سے اپیل کی جاتی ہے. تو ایسے لوور کورٹ کی رولنگ کے خلاف، لوور کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیٹ کورٹ میں اپیل ہوتی ہے. جو فیڈرل کورٹ سسٹم میں ہر ایک کا میں آپ کو بتا چکا ہوں الگ الگ ہے. فیڈرل کورٹ سسٹم میں جو امیجیٹ کورٹس آر دی یونائٹڈ اسٹیٹ کورٹ آف اپیل، وہ الگ ایک سسٹم بنا ہوا ہے. اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس کورٹ آف اپیل کے نام سے ایسی عدالتیں جانی جاتی ہیں کہ جیسے ہی آپ کا معاملہ ہوا امیجیٹلی چلے گئے، آپ کو معاملے پہ لگا کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دین یو گو فار دی اپیل ان یونائٹڈ اسٹیٹس کورٹس آف اپیل میں. اب ہم بات کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس سپریم کورٹ کی. الٹیمیٹ کورٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس سپریم کورٹ، دیٹ از دا کورٹ آف دی فائنل اپیل. اس میں دی کورٹ از comprised on Chief Justice and 8 associate judges. One Chief Justice ظاہر ہے، one Chief Justice اور 8 associate justice. ویسے حالانکہ یہ آؤٹ آف دی کانٹیسٹ ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججز کی کیا تعداد ہے؟ 17. اب آگے دیکھتے ہیں جناب ایگزیکٹو برانچ اور ایڈمنسٹریٹو لا پہ اس کا بیک گراؤنڈ اور ایڈمنسٹریٹو لا کے سورسز کون سے ہیں اس کو دیکھنے لگے. بیک گراؤنڈ کیا ہے جی؟ ایگزیکٹو برانچ آف دی فیڈرل گورنمنٹ انکلوڈز دی پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، کیبنٹ، فیڈرل ایجنسیز. جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہی از دی موسٹ پاورفل پرسن ان یو ایس اے، کیونکہ ہی نامینیٹس فیڈرل جوڈیشری، امبیسڈرز اینڈ آل ادر آفیسرز اور وغیرہ. پریزیڈنٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے اپنی کیبنٹ، ہیڈ آف گورنمنٹل ایجنسیز. دس از سبجیکٹ ٹو دی اپروول بائی دی کانگریس. یعنی اس میں اس کو بعض معاملات میں کمپلیٹ لبرٹی ہے اور بعض معاملات میں کمپلیٹ لبرٹی نہیں ہے. جو کیبنٹ ہے از دی ہائیسٹ ایڈوائزری گروپ آف دی پریزیڈنٹ. کون کون سے جناب اس کے سورسز ہیں؟ کانگریس ہیز دی authority to write the law but gives authority to promulgate rules and regulations to interrupt and administer those laws of the federal agencies. اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ کانگریس کے پاس اختیار تو ضرور ہے کہ وہ لا بنا لے گا، لیکن اس لا کو انٹرپٹ کرنا، کی انٹرپریٹیشن کرنا، وہ کام ہے کورٹس کا، اور اس پہ ایگزیکیوٹ کرنا وہ کام ہے فیڈرل ایڈمنسٹریشن یعنی پریزیڈنٹ کا اور فیڈرل ایجنسیز کا. جو لیجسلیچرز ہیں، جو کانگریس ہے، وہ خود عمل درآمد نہیں کر سکتی. اور خود جب ایک دفعہ ونس اس نے لا بنا لیا، ایکٹ بنا لیا، تو ایکٹ کو جب انہوں نے
سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے بھیج دیا تو وہاں کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو بتائے گی کہ وہ اس کو ایکسپلین کرے گی، اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ، ایڈمنسٹریشن اور فیڈرل ایجنسیز ہیں وہ ایسے قانون پہ عمل درآمد کرنے کی پابند ہوں گی۔ یہ جو اتھارٹی جس بھی اس کو ملے گی نا جی، کیا نام ہوتا ہے یار اس کا، پلر کو، وہ اپنی اتھارٹی سے باہر نہیں نکلتا۔ اگر وہ اپنی اتھارٹی یعنی ایگزیکٹوز اپنی اتھارٹی سے باہر نکلیں تو دیر آر ویز ان یو ایس کانسٹیٹیوشن، دیر آر ویز جن کے تحت اگر وہ اپنی اتھارٹی سے باہر نکلے تو ایگزیکٹوز نکلے تو لیجسلیچرز کے پاس بھی اور سپریم کورٹ کے پاس بھی اتھارٹی ہے کہ ایگزیکٹوز کو پابند کریں گے، آپ اپنی اتھارٹی کے اندر کام کریں گے۔ اسی طرح سپریم یعنی جوڈیشری کے لیے ہے، اور اسی طرح لیجسلیچر کے لیے کہ اپنی اتھارٹی سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کے پاس چیک اینڈ بیلنس کا مکمل ایک نظام موجود ہے۔ ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے جو ہم اگلی دفعہ میں آ کے ڈسکس کریں گے وہ ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن آف، جو میں آپ سے پہلے بتا رہا تھا کہ ہم اگلی دفعہ میں ڈسکس کر رہے ہوں گے، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، انڈیا، یو کے اینڈ یو ایس اے کے کریکٹرسٹکس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی دفعہ میں ہم لوگ ان سب کے کا کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ، کمپیریزن کر رہے ہوں گے کہ کون سے قانون کی کیا بات، ان میں سے کون سی سملیرٹیز ہیں، اور ان چاروں ملکوں کے قانون میں کون سی ڈفرینسز ہیں، کون سی سملیرٹیز ہیں۔ یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا، یہ ہمارا نیکسٹ سبجیکٹ ہوگا جو ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ ہے جناب ہمارا اس دفعہ کا پڑھائی کا جو کچھ ہم نے پڑھا تھا، اور خیال رکھیے گا اپنا، اور اگلی دفعہ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت مہربانی، بہت شکریہ، خدا حافظ۔